أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کوئی نہیں ہے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے سالوں سے ابھی بھی خون نکلتا ہے ابھی بھی خون نکلتا ہے اس کے گالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے وہ بول دے ڈر سکتے تھے درد کے مارے وہ بول دے ڈر سکتے تھے درد کے مارے لائن جب بھی پکڑتا تھا اس کو بالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے وہ بول میں ڈر سکتے تھے درد کے مارے قیدی ہوں میں بابا جان ہاں قیدی ہوں میں بابا جان قیدی ہوں میں بابا جان ہاں قیدی ہوں میں بابا جان نہ اپنا وہ گھر ہے نہ اپنا مدینہ وہ باہیں چچا کی تمہارا وہ سینہ بولو خدا را اب ہم کہاں تم کہاں قیدی ہوں میں بابا جان ہاں قیدی ہوں میں بابا جان ارے نہ اپنا وہ گھر ہے نہ اپنا مدینہ وہ باہیں چچا کی تمہارا وہ سینہ بولو خدا را اب ہم کہاں تم کہاں قیدی ہوں میں بابا جان ہاں قیدی ہوں میں بابا جان ارے مانگا کنیزی میں بابا کسی نے مانگا کنیزی میں بابا کسی نے پھینکا میری سمت صدقہ کسی نے پیدل چلی ہوں کانٹوں کے میدان میں قیدی ہوں میں بابا جان ہاں قیدی ہوں میں
بابا جان. ارے جیسے ہی نیزے پہ تم آئے بابا, جیسے ہی نیزے پہ تم آئے بابا, میں نے تماچے بہت کھائے بابا, رخسار پر ہے ابھی تک ستم کے نشان, قیدی ہوں میں بابا جان, قیدی ہوں میں بابا جان. ارے جس دن سے تم سے جدا ہو گئی ہوں, جس دن سے تم سے جدا ہو گئی ہوں, دیکھو تو بابا میں کیا ہو گئے ہوں, اجڑا مکان ہے رہتی ہوں اب میں جہاں, قیدی ہوں میں بابا جان, قیدی ہوں میں بابا جان. ارے کہتی نہ تھی دیکھو نہ جاؤ بابا, ترس کھاؤ مجھ پر, ترس کھاؤ بابا, تم کیا گئے ہو مجھ پر گرا آسمان, قیدی ہوں میں بابا جان, قیدی ہوں میں بابا جان. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین, ولعن اللہ علی اعدائہم وعلى غاصب حقوقهم وألقابهم وعلى منكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وشجاعتهم وصداقتهم وعزائهم وعطشهم وعظمتهم أجمعين. اللهم الأن الجبت والطاغوت من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب زدني علما وفهما ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب, كل هم وغم سينجلي بعلي بعلي بعلي. اما بعد, قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا کافۃ فی السلم ولا تتبعوا خطوات الشیطان. صلوات پڑھتے ساتھ میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حیدری حیدری علی ولی اللہ محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولن عدوہم. معزز سامعین کرام, بہت ہی مختصر سی گفتگو, کیونکہ تمام ولایتی احباب جمع ہے تو آپ اسے چاہے فضائلی گفتگو سمجھ لیں یا پیغامات کی گفتگو سمجھ لیں, جو بہت ہی اہم اور ضروری بھی ہے, اور خاص کر کے اسی نشست میں اور اسی مجلس میں ہونی بھی چاہیے,
کیونکہ قرآن میں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوئی ہے بلکہ صرف علی والوں کے لیے ہوئی ہے. جس آیت کی ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کر کے اللہ نے تخاطب کیا ہے وہاں پر اس آیت کا مصداق کوئی اور نہیں بلکہ صرف وہی لوگ ہیں کہ جن کے مولا امیر المومنین ہے. یعنی اللہ تخاطب جو کر رہا ہے وہ کسی اور سے نہیں کر رہا ہے، علی والوں سے کر رہا ہے. علی والوں سے تخاطب کرتے ہوئے اس آیت میں واضح قول ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے علی والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، سلم میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اب یہ سلم کیا ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے علی والوں کو کہ پورے داخل ہو جائے؟ یہ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو اس سوال کا جواب ہمیں سوائے بارگاہ معصومین سے اور کہیں سے نہیں مل سکتا، کیونکہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم صرف وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلتا ہو. جو کچھ ہمارے گھر سے نکلتا ہو وہی ہمارے لیے حجت ہے اور وہی ہمارے لیے لائق تسلیم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ لائق تسلیم نہیں ہے. معصوم کا فرمان. تو معصوم کی بارگاہ میں پہنچے، پانچویں سرکار مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے. پہنچنے کے بعد پوچھا مولا یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کافۃ فی السلم ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مولا یہاں پر سلم سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ کیا کہتا ہے کہ ایمان والو سلم میں پورے داخل ہو جاؤ، سلم میں پورے داخل ہو جاؤ. اس سلم سے کیا مراد ہے؟ مولا باقر نے فرمایا کالا فی الولایتنا، اس سلم سے مراد ہماری ولایت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے علی والو، دیکھیں یہ موقع، یہ مرحلہ جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے. علی والوں کسے کہیں گے؟ علی والا ہوتا کون ہے؟ علی والا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ولایت کا اقرار کرتا ہو. علی والا کوئی اور تو نہیں ہو سکتا کہ جو علی کی ولایت کا اقرار بھی نہیں کرتا. کیا وہ علی والا ہو سکتا ہے؟ کہاں نہیں ہو سکتا. علی والا ہوتا ہی وہ ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہو. تو یہاں پر اللہ مخاطب جو ہے کسی اور سے نہیں ہے بلکہ ان سے ہے جو ولایت کا دم بھرتے ہیں، جو ولایت کا دم بھرتے ہیں. ان سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ولایت کا دم بھرنے والو، ولایت میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. صرف کنارے پر کھڑے رہ کے ولایت کا دم نہ بھرو بلکہ ولایت کے سمندر میں ڈوب جاؤ. اللہ اکبر. اس جملے کا لطف اٹھایا ہوگا. بلکہ ولایت کے سمندر میں ڈوب جاؤ، ولایت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی یہ نہ چلے گا کہ صرف دور سے جو ہے وہ ولایت کا دم بھر رہے ہو. اگر ولایت کا دم بھر رہے ہو تو پھر ویسے ہونا ہوگا جیسے ولایتی کو ہونا چاہیے. تو پھر ویسے ہونا ہوگا جیسے ایک ولایتی کو ہو. اب اسی بات کے بہت سے پہلو ہیں مگر آج مجھے اس ایک ہی پہلو پہ بات کرنی ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے اچھے وقت میں تو مولا کو یاد کرتے ہیں، جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم نے کیا، مگر جہاں ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں مولا ہمارے ساتھ ہی کیوں. جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے، مگر جب کچھ غلط ہو جائے، کچھ مصیبت آن پڑے تو مولا ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسی مصیبت. تو اگر ہم نے اپنا نفس مولا کے حوالے کیا ہے، دیکھیں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو ہم چاہے اگر وہ ہو جائے تو بہت اچھا، جو ہم چاہے اگر وہ ہو جائے تو بہت اچھا، مگر جو ہم چاہے وہ نہ ہو تو اور بھی اچھا. آپ کہیں گے ایسے کیسے؟ تو میں کہوں گا کہ ہم نے اپنا نفس کس کے حوالے کیا ہے؟ ہم نے اپنا نفس اپنے مولا کے حوالے کیا ہے. تو اگر جو ہم چاہے وہ ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم نے چاہا وہ ہو گیا. لیکن جو ہم نے چاہا وہ نہیں ہوا تو اس کا کیا مطلب؟ جو اس نے چاہا وہ ہوا. محمد اللہم صلی اللہ محمد. تو
ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہم اچھے وقت میں تو علی علی کرتے ہی ہیں, ہم اچھے وقت میں تو مولا کا شکریہ ادا کرتے ہی ہیں, مگر جتنا ہم مولا کا شکر اچھے وقت میں ادا کرتے ہیں اس سے زیادہ مولا کا شکر برے وقت میں ادا کرنا چاہیے. آپ کہیں گے آپ نے اتنی بڑی بات کر دی, اس کی کیا دلیل؟ آئے میں تاریخ سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. اسبغ بن نبالہ, مولا کا بڑا چاہنے والا, مولا کا بڑا قریب صحابی اسبغ بن نباتہ, جو مولا کے آخری وقت میں بھی مولا کے ساتھ تھے. ان سے روایت ہے, روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ مولا کی بزم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ تشریف لائے. جو لوگ تشریف لائے ان میں سے ایک نے کہا کہ مولا یہ جو آپ کی بزم میں بیٹھا ہوا ہے اس میں ایک نامی بندہ ہے جس کا نام ہے اسود. مولا یہ اسود جو آپ کی بزم میں بیٹھا ہوا ہے یہ تو چور ہے. مولا یہ اسود جو آپ کی بزم میں بیٹھا ہوا ہے اس نے تو چوری کی ہے, یہ تو چور ہے. اب مولا نے ایک مرتبہ اسود کی طرف دیکھا, کہا عظمت کیا یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ اسود نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا جی مولا میں نے ایسا کیا ہے. مولا نے کہا اسود تو جانتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے علی کے سامنے اگر اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو علی محبت اور شریعت کا میزان برابر رکھنے والا ہے. اب اگر تو نے علی کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو پھر علی نے تیرے ہاتھ کاٹنے ہوں گے, کیونکہ چور کی سزا ہاتھ کٹنا ہے. اس نے کہا مولا جو آپ کا فرمان, مولا جو آپ کا فرمان. اس نے ہاتھ آگے بڑھائے, مولا نے اسود کے ہاتھ کاٹے. بڑا طویل واقعہ ہے, مجھے صرف ایک پیغام پہنچانا ہے. مولا نے اسود کے ہاتھ کاٹے, اسود کٹا ہوا ہاتھ لے کر اپنے الٹا ہاتھ کاٹا, داہنا ہاتھ کاٹا, ایک ہاتھ کاٹا. اسود نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور بازار میں گھومنے لگا. بازار میں گھومنے لگا. گھومتے گھومتے ایک شخص عبداللہ ابن کعبہ نام کا اسود سے ٹکرایا. اس نے کہا اسود تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اسود تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس کے لیے اشرے کی ضرورت ہے. اسود نے مولا کے وہ فضائل بیان کیے, تقریباً 1.5 سے 2 صفحے کا خطبہ ہے یہ پورا جو اسود نے دیا. مولا کے فضائل, ایک ہاتھ میں کٹا ہوا ہاتھ ہے اور مولا کے فضائل پڑھتے ہوئے کہتا ہے میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو رسول کا جانشین, میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو زہرا کا شوہر, میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو حسنین کا بابا, میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو اللہ کا ولی, میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو ایک اشارے پہ چاند کو پلٹا دے, میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو سورج کے ٹکڑے کرے, میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو بادلوں کو چلاتا ہے, میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو برسات کو برساتا ہے. اسود مولا کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتا جاتا ہے کہ میرا ہاتھ کاٹنے والا میرا مولا ہے, میرا ہاتھ کاٹنے والا میرا مولا ہے. فضائل مکمل ہوتے ہیں. عبداللہ ابن کعبہ کہتا ہے اسود تجھے ہو کیا گیا ہے؟ جس نے تیرے ہاتھ کاٹے ہیں تجھے اس کی برائی کرنی چاہیے. جس نے تیرے ہاتھ کاٹے ہیں تجھے اس کی برائی کرنی چاہیے, بجائے برائی کے تو اس کے فضائل پڑھ رہا ہے, تو اس کے فضائل پڑھ رہا ہے. اسود کہتا ہے میں اس کے فضائل کیسے نہ پڑھوں کہ جس کی محبت میرے روم روم میں بسی ہوئی ہے, میرے خون میں بسی ہوئی ہے, میں اس کے فضائل کیسے نہ پڑھوں. اب یہ عبداللہ ابن کعبہ جب یہ ساری ماجرے کو دیکھتا ہے دوڑا ہوا مولا کی بزم میں پہنچا. مولا کی بزم میں پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا. پوچھا کیا ہوا؟ اس نے پورا واقعہ بیان کیا. مولا نے کہا اچھا اس نے ایسا کہا, میرے فضائل پڑھ رہا تھا, تو جب تو نے اس سے پوچھا کیوں پڑھ رہا تھا تو کیا کہا؟ اس نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ مولا اسود نے کہا کہ میں کیسے اس سے محبت نہ کروں جس کی محبت میرے خون میں بسی ہوئی ہے, میرے جسم میں بسی ہوئی ہے. جو ہی مولا نے یہ سنا ایک مرتبہ کہا اسود کو بلایا جائے. اب اسود کو دوبارہ بلایا جائے. اس سے پہلے گنہگار آیا تھا, اب ایک مولا ہی آئے گا. اسود کو پھر بلایا جائے. اب ایک مولائی آئے گا, اب ایک موالی آئے گا, اب ایک ولایتی آئے گا. اب یہاں سے ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں. مقصر ملا کیا کہتا ہے کہ صرف علی علی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, تقوی اختیار کرو. یہ کاف والا تقوی یا کاف والا تقوی, واللہ عالم بالصواب. تقوی اختیار کرو, صرف علی علی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. گناہوں سے بچو, صرف علی علی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آئے تاریخ کا واقعہ پیش کر رہا ہوں. چور ہے اور تائید شدہ چور ہے. ایسا چور ہے کہ جس کی چوری کی سزا خود مولا نے دی. کوئی ایسا ویسا نہیں ہے. ایسا گنہگار ہے کہ جس کو سزا خود مولا نے دی.
ایسا چور ہے. اب مولا نے پھر بلایا اسود کو, کہا کہ اسود میں نے سنا کہ تو نے ایسا کہا. کہا جی مولا, میں آپ سے نفرت کیسے کروں جبکہ آپ کی محبت میرے خون میں بسی ہے. ایک مرتبہ مولا نے جب یہ جملہ سنا, مولا نے کہا اسود اپنے ہاتھ کو ہاتھ سے لگا, اپنی ابا کے دامن کو رکھا. اللہ اکبر. اپنے ہاتھ کو ہاتھ سے چھوڑا, مولا نے ابا کے دامن کو ہاتھ پہ رکھا. ہاتھ پہ رکھنے کے بعد ہاتھ پھیرا, کہا اسود ہٹا کے دیکھ لے, اسود ہٹا کے دیکھ لے. پورے دربار نے دیکھا, سب نے دیکھا کہ اسود کا ہاتھ اپنی جگہ پر ویسے ہی آ گیا جیسے ہوا کرتا تھا, ویسے ہی آ گیا جیسے ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ مولا نے اسود سے پھر پوچھا, اسود نے پھر وہی جواب دیا. علی نے فخر سے اپنے سر کو اٹھایا, تمام صحابیوں کی آنکھوں میں آنکھوں کو ڈالا اور ڈال کر کے کہنے لگے, میں نہ کہتا تھا کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جنہیں اگر میں شہد کا گھونٹ بھی پلاؤں تو ان کے دل میں جو میرے لیے بغض ہے اس بغض میں اضافہ ہوگا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اگر میں شہد کا گھونٹ بھی پلاؤں بھی پلاؤں تو ان کے دلوں میں جو میرے لیے بغض ہے ان کے بغض میں اضافہ ہوگا. یقین نہیں آتا تو آج انہیں دیکھ لے جو علی کا کھاتے ہیں, علی پہ بھونکتے ہیں. جنہیں عزت بھی علی کے ذکر سے ملی, جنہیں شہرت بھی علی کے ذکر سے ملی, وہی کہتے ہیں ہر وقت علی علی کرنے سے کیا ہوتا ہے. جو علی کا کھاتے ہیں اور علی پہ بھونکتے ہیں, یہ ان کی زندہ مثال ہے جس کے لیے مولا نے کہا, کیا کہا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اگر شہد کا گھونٹ بھی پلاؤں تو ان کے دلوں میں جو بغض ہے اس بغض میں اضافہ ہوگا. اور میں نہ کہتا تھا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے جسموں کو اگر میں اپنی تلواروں سے کاٹ بھی دوں تو سوائے ان کے دلوں میں جو میرے لیے محبت ہے اس محبت میں اضافہ ہوگا, اس محبت میں اضافہ ہوگا. یاری جب مولا نے یہ کہا, اسود کہتا ہے مولا میرے دل میں آپ کی محبت کا اضافہ نہ ہو تو کیسے نہ ہو, اور کیوں کرنا ہو, کیونکہ آپ نے اگر مجھے سزا بھی دی ہے تو حق بجانب ہے. اور صرف اسی لیے حق بجانب نہیں ہے کہ یہ شریعت کے حوالے سے میری سزا بنتی تھی, یہ اس لیے بھی حق بجانب ہے کہ مولا اگر آپ نے یہاں میرے ہاتھ نہ کاٹے ہوتے تو میں وہاں عذاب میں مبتلا ہو جاتا. اگر آپ نے یہاں میرے ہاتھ نہ کاٹے ہوتے, یہ دنیا جن نگاہوں سے دیکھ رہی ہے, یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ علی نے مجھے سزا دی ہے, مگر علی نے مجھے صرف سزا نہیں دی ہے بلکہ اپنی محبت کی جزا دی ہے, اور جزا دیتے ہوئے اس سزا سے بچا لیا ہے, جزا دیتے ہوئے اس سزا سے بچا لیا ہے. اللہ اکبر, اس سزا سے بچا لیا ہے. تو یہاں پر ہوا کیا تھا, چور بھی تھا, مولا کے فضائل بھی پڑھ رہا تھا, مولا نے تو نہ روکا. چور کی سزا اپنی جگہ, گناہ کی سزا اپنی جگہ, وہ ضرور ملے گی, مگر علی علی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. مولا کے دربار کا واقعہ ہے, اپنی جگہ سے نہیں, کتاب الروضہ سے پڑھ رہا ہوں. مولا کے دربار کا واقعہ اسبق بن نباتہ جو ہے وہ روایت نقل کر رہے ہیں. تو یہاں پر خلاصہ گفتگو صرف اتنا ہے کہ جب مصیبت کا وقت تھا, حالانکہ مصیبت اپنی وجہ سے تھی, تو جس طرح سے اسود کی مصیبت اپنی وجہ سے ہوتی ہے ویسے ہماری بھی مصیبتیں اپنی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اب مصیبت میں اسود نے کیا کیا, مولا کے اور فضائل پڑھے, مولا کا اور شکریہ ادا کیا. یہ دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا کافۃ فی السلم ولا تتبعوا خطوات الشیطان. آیت کا دوسرا حصہ بھی بس نتیجے کے طور پہ, یہاں پر صرف ایک ٹکڑا یہ کہتا ہے, پہلا ٹکڑا یہ کہتا ہے کہ ولایت میں پورے داخل ہو جاؤ, دوسرا ٹکڑا کیا کہتا ہے, یہ بڑا خطرناک,
دوسرا ٹکڑا کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، کہ شیطان کے نقش قدم بنا چلو۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ اگر کوئی ولایت کا دم بھی بھرتا ہے، اگر کوئی ولایت کا دم بھی بھرتا ہے، ظاہراً کہتا ہے کہ ہم بھی علی کو ولی مانتے ہیں، ہم بھی علی کو ولی مانتے ہیں، مگر ولی ماننے کے بعد بھی ولایت میں اگر پوری طرح نہیں اترتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، شیطان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا علی، بس خلاصہ ہے گفتگو کہ اچھے وقت میں تو علی علی کرنا ہی ہے، مگر اصل ولایتی، حقیقی ولایتی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے برے وقت میں بھی علی علی کرے۔ اے مولا آپ نے سوچا ہے تو بہتر ہی ہوگا، اے مولا آپ نے کیا ہے تو میرے سوچنے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ یہی ہے اصل ولایت میں، یہ ایک پہلو ہے، مگر ولایت میں پورا اترنا، ولایت میں پورا اترنا، قسم خدا کی ایک نہیں، میں آج سے لے کر صرف میں تو اتنا سا طالب علم ہوں، مگر کوئی بھی صاحب علم اگر صرف اسی بات کی تشریح کرتا رہے، ولایت کو تو سمجھنا دور ہے، ولایت پر پورا کیسے اترا جائے انسان اسی کو سمجھ جائے۔ یوں ہی نہیں کہ مولا کے حقیقی ولایتی، مولا کی مجھے پڑھنا تو نہیں تھا مگر کیونکہ بات آ گئی تو سن لے۔ مولا کے سامنے کچھ لوگ آنے کے بعد کہتے ہیں مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، آپ اشارہ کریں تو درخت اپنی جگہ سے ہل جائے، آپ اشارہ کریں تو وہ چیز جس میں جان نہیں ہے وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ مولا کہتے تو میری بات کرتا ہے، میرا ولایتی چاہے تو کر سکتا ہے، تو میری بات کرتا ہے، میرا ولایتی چاہے تو کر سکتا ہے۔ صرف اتنا کہنا تھا کہ دیوار اپنی جگہ سے چلنے لگی، صرف اتنا کہنا تھا کہ دیوار اپنی جگہ سے چلنے لگی۔ اب پوچھنے والا پوچھتا ہے مولا ابھی تو آپ نے کہا بھی نہیں اور یہ چلنے لگی۔ اب مولا نے فرمایا یہی فرق ہے ولایتی میں اور صاحب ولایت میں۔ اللہ اکبر، یہ فرق ہے ولایتی میں اور صاحب ولایت میں۔ اللہ اکبر۔ تو ہر حال میں ولایت پہ پورے اترنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی تو وہ ولایت ہے۔ اگر یہ ولایت نہ ہوتی آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے نہ ہوتے، اگر یہ ولایت نہ ہوتی ہم حسین کی یتیمہ کا پرسہ دینے نہ آئے ہوتے۔ یہی وہ ولایت ہے کہ لاکھوں جرم سہنے کے بعد بھی میری چھوٹی شہزادی نے جب کوفے کے دربار میں خطبہ دیا تو خطبہ دیتے ہوئے بی بی نے سب سے پہلے وحدانیت کے بارے میں کہا، پھر رسول کی رسالت کے بارے میں کہا۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہے کہ اے کوفیو تم بھول گئے اللہ نے تم سے عہد لیا تھا میرے دادا کی ولایت کے بارے میں، تم نے اس ولایت کے عہد کو توڑ دیا، اور اے کوفیو تم نے میرے بابا کو بھی مار ڈالا، میرے دادا کو بھی مار ڈالا۔ اللہ اکبر، یہ ولایت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے کربلا گزری، کربلا کے بعد کوفہ گزرا، کوفے کے بعد شام گزرا۔ شام کا ماتم کرنے جمع ہوئے ہیں نا۔ رسول اللہ کا ایک صحابی سہل بن سعد یہ کہتا ہے کہ میں بیت المقدس کے سفر میں تھا، راستے میں شام آ گیا۔ جب میں شام پہنچا تو میں نے شام میں دیکھا کہ لوگ عید منا رہے تھے۔ میں نے شام میں دیکھا لوگ جشن منا رہے تھے۔ میں ایک شامی کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد میں نے شامی سے پوچھا عید کا دن تو نہیں ہے؟ یہ شام میں کون سی نئی عید آ گئی؟ یہ شام میں کون سی نئی عید آ گئی؟ کون سا جشن منایا جا رہا ہے؟ اس شامی نے مجھے جواب دیا۔ میں کچھ اور آگے بڑھا دربار کی طرف۔ جب میں دربار کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ نیزوں پہ کچھ سر بلند ہے، ان سروں میں ایک سر ہے جو شبیہ پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ ان سروں کے پیچھے، ان سروں کے پاس کچھ بیویاں کھڑی تھی۔ یہ کہتا ہے ان بیویوں میں ایک چھوٹی بچی تھی۔ مستورات کے پاس جانے کی میری ہمت نہ ہوئی، میں چھوٹی بچی کے پاس پہنچا اور اس چھوٹی، اور یہ جانتا نہیں ہے کون تھے۔ اس چھوٹی بچی کے پاس پہنچنے کے بعد عربی کا لفظ ہے،
اردو میں ترجمہ کرنے کی میری جسارت نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے، آپ جائیں کسی اور سے پوچھ لیں۔ وہ کہتا ہے میں چھوٹی بچی کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد میں نے کہا اے جاریہ، اے جاریہ، تم جانتی ہو کہ یہ قافلہ کس کا قافلہ ہے؟ اے جاریہ تم جانتی ہو یہ قافلہ کس کا قافلہ ہے؟ اے جاریہ تم کون ہو؟ وہ چھوٹی بچی کہتی ہے تم مدینے سے تعلق رکھتے ہو کیا مدینے میں کسی کو جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے اے بچی مجھ سے مدینے کے بارے میں نہ پوچھ، میں صحابی رسول ہوں، میں نے رسول کو دیکھا بھی ہے، میں نے رسول کو سنا بھی ہے۔ وہ چھوٹی بچی کہتی ہے تم صحابی رسول ہو تو تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں؟ وہ کہتا ہے سہل ابن سعد کہتا ہے کہ جب میں نے چھوٹی بچی کو دیکھا اور جس عالم میں دیکھا مجھے پتا نہیں بچی کون تھی، مگر مجھے رحم آ گیا۔ میں نے بچی سے پوچھا اے بچی کیا تم چاہتی ہو میں تمہاری کوئی مدد کروں؟ کیا مجھ سے کوئی حاجت ہے میں کوئی مدد کروں؟ وہ چھوٹی بچی نے ہاتھوں کو جوڑتی ہے اور جوڑ کر کہتی ہے اے سہل ابن سعد، اے بزرگ شخص، تم جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ پہلے تو جان لو میں ہوں سکینہ بنت الحسین، میں سکینہ بنت الحسین۔ اب چاہتے ہو میری حاجت کیا ہے؟ تو صرف اتنا سا کام کرنا، یہ جو نیزہ بردار ہے اس نیزے بردار سے کہنا کہ ہمارے آگے ان نیزوں کو لے کر کے آ جائے۔ سہل کہتا ہے بی بی کیوں آ جائے؟ بی بی کہتی ہے یہ جو تماشائی ہے، یہ جو شامی ہے، ان کی نظریں ہم بے چادروں پر ہے، سیدانیوں پر ہے، سروں کو آگے لے کر آؤ، یہ سروں کو دیکھ لے، سیدانیوں کو بے پردہ نہ دے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی شہزادی 4 سال، پردے کا بڑا خیال، پردے کا بڑا اہتمام۔ بی بی دربار میں جاتی ہے، دربار کا سارا واقعہ چھوڑ کر کے جب بی بی کو زندان میں رکھا گیا تو یہ شہزادی میری وہ شہزادی تھی کہ جو زندان کے در پہ آ کر ہر رات میں رک جاتی، اور جب رک جاتی شام میں انقلاب یوں ہی تو نہیں آیا نا، یہ بی بی سکینہ کا انقلاب تھا، یہ بی بی سکینہ کا صدقہ تھا جو شام میں انقلاب آیا تھا۔ بی بی زندان کے در پر رک جاتی، شام کی عورتوں کو جمع کرتی اور جمع کر کے دادا کی ولایت سناتی، بابا کی مصیبت سناتی، بھیا اکبر کی مصیبت سناتی، بھیا اصغر کی مصیبت سناتی۔ زندان میں ہر رات بی بی ذاکرہ بن کر کے گزاری ہے۔ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ حسب دستور ہر رات کی طرح شام کی عورتیں زندان کے در پہ آ گئی۔ زندان کے در پہ آنے کے بعد انتظار کرنے لگی، انتظار کا سب باندھ جب ٹوٹ گیا، ایک مرتبہ بیویوں نے آواز لگائی وہ حسین کا نوحہ پڑھنے والی بچی کہاں ہے؟ وہ علی اکبر کے مصائب سنانے والی بچی کہاں ہے؟ زنجیروں میں جکڑا ہوا دیوار آواز بلند کرتا ہے اے شام کی عورتوں، سکینہ اب نہیں آئے گی، میں نے انہی ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندان میں دفنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سکینہ کے مسائل شام کی عورتوں نے کہا کہ اے سجاد، سکینہ نے ہمیں کربلا تو سنا دی مگر ہمیں یہ کون بتائے گا کہ سکینہ کیسے ماری گئی؟ سجاد نے کہا سکینہ کا بھائی زندہ ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا جب سکینہ روتی تھی ظالم سے دیکھا نہ گیا، بی بی کو زندان کی تہہ میں ڈالتا گیا مگر جب بھی روکا نہ گیا، بی بی نے ایک مرتبہ کہا میں نے بابا کو خواب میں دیکھا تھا، میں نے بابا کو خواب میں دیکھا۔ بی بی زینب سمجھ گئی کہ خواب میں کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بچی نے کہا آخری خواہش ہے، میں چاہتی ہوں مجھے بابا کا سر آ جائے، مجھے بابا کا سر مل جائے۔ ظالم نے کہا ٹھیک ہے، دربار میں بابا کا سر لایا، کہا بچی تو نے کہا تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے نا، تیری محبت کا امتحان دے،
اگر تیرا بابا تجھ سے محبت کرتا ہے اپنی جگہ سے اپنے بابا کو آواز دے. اگر حسین تجھے چاہتا ہے اپنی جگہ سے تیری آغوش میں آئے گا. ایک مرتبہ بچی نے جلے ہوئے کرتے کو اٹھایا, کہا بابا تیرے بعد یتیموں کا یہ عالم ہو گیا, بابا محمد کا امتحان, بابا میری آغوش میں آیا. سر حسین اٹھا, سکینہ کی آغوش میں آیا, رخسار پر رخسار رکھے. بابا تم تو چلے گئے, میں نے تماچے کھائے, میرے گوش والے جنے دامن میں آگ لگ گئی. سلام اللہ لعنت اللہ علیہ. آل پیمبر چلی روتے ہوئے ننگے سر, آپ چلے نیزے پر کانٹوں پہ بھائی چلا. آپ چلے نیزے پر کانٹوں پہ بھائی چلا. میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا, میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا. اے صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹا نہیں, صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹا نہیں. نیزے سے کیا آپ نے بابا یہ دیکھا نہیں, کھچتی رہی رسما چلتا رہا قافلہ, کھچتی رہی رسما چلتا رہا قافلہ. میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا, میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا. راہ میں امو کو جا دیکھا تو میں نے کہا, راہ میں امو کو جا دیکھا تو میں نے کہا, کھول دو میری رسن گود میں لے لو چچا. ہائے دیکھ کے روتے رہے میری اسیر چچا, دیکھ کے روتے رہے میرے اسیری چچا. میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا, میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا. اے تم کو کفن دے دیا ریت کے طوفان نے, بالوں سے پردہ کیا میری پھوپھی جان نے, اور میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا, اور میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا. میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا, میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا, میں پنجوں پہ چلتی رہی. میری ماں کے بیٹا شمشیر کی قبر بناؤں میں, کر مدد میری ماں کے بیٹا شمشیر کی قبر بناؤں میں. زنجیر اٹھاؤ تم میری, زنجیر اٹھاؤ تو میری, اور اس کی لاش اٹھاؤ میں, مدد میری بک بیٹا شمشیر کی قبر بناؤ میں, کر
مدد میری آخر بیٹا شیر کی قبر بناؤں میں دادا نے بڑی مظلومی میں تھا دادی کو دفنایا لیکن وہ مدینہ تھا باقی اور یہ ہے دیس پر آیا اس 4 برس کی زہرا کو غربت میں کہاں دفناؤں میں کر مدد میری آ کر بیٹا شیر کی قبر بناؤں میں جب تم کو رہائی مل جائے پھوپھیوں کو وطن پہنچانا رہ لیں گے یہی ہم بھائی بہن تم قافلہ گھر لے جانا دفناتے ہوئے اس بچی کو زندہ میں اگر مر جاؤں میں کر مدد میری باکر بیٹا شیر کی قبر بناؤں میں چاہے اگر واپس مجھ کو وہ تیری رضا یاد ہے بابا کی لحد پر رکھ دوں یا صغرا کو دوں واپس جا کر وہ دونوں امانت ہے تیری بتلا دے کسے پہنچاؤں میں کر مدد میری باکر بیٹا ہم شیر کی قبر بناؤں میں دونوں کو جدا میں کیسے کروں ہمت ہی نہیں یہ میری ہے آپ کے سر سے لپٹی ہوئی بے جان یہ آپ کی بیٹی کیا ساتھ سکینہ کے بابا سر آپ کا بھی دفناؤں میں کر مدد میری باکر بیٹا ہم شیر کی قبر بناؤں میں کر مدد میری باکر بیٹا ہم شیر کی قبر بناؤں میں تعویذ لحد کو بند کیا عابد نے یہ اکبر کہہ دو یہ حرم سے آئی باکر سب روئے یہاں پر آ کے تربت پہ چھڑکنے کے خاطر اب پانی کہاں سے لاؤں میں
یا حسین 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 یا سوا چین نائے بابا
تیرے سینے کے سوا چین آئے بابا، 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 مجھ کو زندان کی تنہائی، مجھ کو زندان کی تنہائی ستائے بابا، تیرے سینے کے سوا چین آئے 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 بابا، مجھ کو زندان کی تنہائی، مجھ کو زندان کی تنہائی ستائے بابا، تیرے سینے کے سوا چین آئے بابا، تیرے سینے کے سوا چین تیرے سینے کے سوا چین آئے بابا، تیرے سینے کے سوا چین آئے بابا، تیرے سینے کے سوا چین آئے بابا، ہو گئے ہیں میرے رخسار یہ نیلے دیکھو، ہو گئے ہیں میرے رخسار یہ نیلے دیکھو، عمر نے مجھے کو تماشے ہیں لگائے بابا، تیرے سینے کے سوا چین آئے 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 بابا، ہو گئے ہیں میرے رخسار یہ نیلے دیکھو، ہو گئے ہیں میرے رخسار یہ نیلے دیکھو، عمر نے مجھے کو تماشے ہیں لگائے بابا، تیرے سینے کے سوا چین آئے 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 بابا، بھیا سجاد کو ہے کوڑے لگائے لالے، بھیا سجاد کو ہے کوڑے لگائے لالے، چاچا پاس نئے کونے بچائے بابا، تیرے سینے سوا چین آئے بابا، بھیا سجاد کو ہے کوڑے لگائے لالے، بھیا سجاد کو ہے کوڑے لگائے لالے، بچا باپ نئے کونے بچائے بابا، تیرے سینے کے سوا چین آئے 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 بابا، جب سے بچھڑے ہو سکینہ سے نہیں سو پائے، جب سے بچھڑے ہو سکینہ سے نہیں سو پائے، نہیں اب کھولے تو لائے بابا، تیرے سینے کے سوا چین آئے
سوا چین نائے بابا، تیرے سینے کے سوا چین نائے بابا، میں تو کھاتے غذا ہاتھوں سے تیرے بابا، میں تو کھاتے غذا ہاتھوں سے تیرے بابا، مجھ کو زندان میں اب کون جلائے بابا، تیرے سینے سوا چین نائے بابا، میں تو کھاتے غذا ہاتھوں سے تیرے بابا، میں تو کھاتے غذا ہاتھوں سے تیرے بابا، مجھ کو زندان میں اب کون جلائے بابا، تیرے سینے سوا چین نائے بابا، تیرے سینے سوا چین نائے بابا، تیرے سینے کے سوا چین نائے بابا، جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے، 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 اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے، اتنے سالوں سکینہ سوئی نہیں ہے، اتنے سالوں سے 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 ابھی بھی خون نکلتا ہے، ابھی بھی خون نکلتا ہے ان کے گالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے، اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے ابھی بھی خون نکلتا ہے، ابھی بھی خون نکلتا ہے اس کے گالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے وہ بولتے ڈر سکتے تھے درد کے مارے، وہ بولتے ڈر سکتے تھے درد کے مارے، لائن جب بھی پکڑتا تھا اس کو بالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے وہ بول میں ڈر سکتے تھے درد کے مارے، وہ بول میں نہیں سکتے تھے درد کے مارے، لائن جب بھی پکڑتا تھا اس کو بالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے،
اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے حبیب خون نکلتا ہے، حبیب خون نکلتا ہے اس کے گالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے وہ بہن کہتے تھے بابا پہ اب نظر کرو، وہ بہن کہتے تھے بابا پہ اب نظر میں کرو، میں زخم کھاؤں گی نیزوں سے اور بالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے کہیں نہ پہ کوئی بابا کو چھین لے اس سے، کہیں نہ پہ کوئی بابا کو چھین لے اس سے، وہ کانپ جاتی ہے رو رو کے ان خیالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے 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 کہیں نہ کوئی بابا کو چھین لے اس سے، کہیں نہ کوئی بابا کو چھین لے اس سے، وہ کانپ جاتی ہے رو رو کے ان خیالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے، جو اتنے سالوں سے 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 وہ بول میں نہیں سکتے تھے دل کے مارے، وہ بول میں نہیں سکتے تھے دل کے مارے، جب پکڑ دے بالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے، اتنے سالوں سے 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 سکینہ سے نہیں سکتے سکینہ سے نہیں سکتے خون سے ان کے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے، اتنے 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 سالوں سے جو لگے تو نبی دے دو، جو سکے تو نبی دے دو، وہ کہتی ہے سارے بازار شام والوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے،
جو اتنے سالوں سے جو سکے تو نبی جاتے اور جانے دو جو سکے تو نبی جاتے اور جانے دو وہ کہتی ہے چل بازار شام والوں سے سکینہ کوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ کوئی نہیں ہے سکینہ کوئی نہیں ہے کوئی گھر میں سالوں سے سکینہ کوئی نہیں سن کے نہیں رکا کوئی گھر میں سکینہ رہ جاتے نہیں رکا کوئی گھر میں سکینہ رہ جاتے کلام کہتے ہیں سگرائے بند تاروں سے سکینہ کوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ کوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے نہیں رکا کوئی گھر میں سکینہ رہ جاتے نہیں رکا کوئی گھر میں سکینہ رہ جاتے کلام کہتی ہے جملائے بند کالوں سے کوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ کوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ کوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ کوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے کیسا تو بات میں عابد کو آئی تھے ایسے کیسا تو بات میں عابد کو آئی تھے ایسے وہ مر گیا تھا سکینہ تیرے سوالوں سے سکینہ کوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے کیسا تو بات میں عابد کو آئی تھے ایسے کیسا تو بات میں عابد کو آئی تھے ایسا وہ مر گیا تھا سکینہ تیرے سوالوں سے سکینہ کوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں 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 سے قید میں وہ جانے والی مر گئی 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 شام رو کر آنے والی مر گئے مر گئے قید میں وہ جانے والی مر گئی قید میں وہ جانے والی مر گئی قید میں وہ جانے والی مر گئی شام رو کر آنے والی مر گئے مر گئی قید میں وہ جانے والی مر گئی قید میں وہ جانے والی مر گئی
قید میں وہ جانے والی مر گئی بولے عابد کوئی تو دے دے کفن عابد کوئی تو دے دے کفن سمر سے گھبرانے والی مر گئے مر گئے قید میں وہ جانے والی مر گئی 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 کوئی تو سجاد سے کہتے چلا کوئی تو سجاد سے کہتے چلا وہ تماچے کھانے والی مر گئے مر گئے قید میں وہ جانے والی مر گئی 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 راہ میں وہ زینب کلثوم کو راہ میں وہ زینب کلثوم کو آپ لے دکھلانے والی مر گئے مر گئے بولے عابد کوئی تو دے دے کفن بولے عابد کوئی تو دے دے کفن سمر سے گھبرانے والی مر گئے مر گئے قید میں وہ جانے والی مر گئی وہ جانے والی مر گئی قید میں 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 وہ جانے والی